أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. محترم احبہ، آج کا موضوع اخلاق حسنہ کے مطابق ہم کچھ گفت و شنید کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو اچھے اخلاق اور حکمت سے بلایا کرو، یعنی ہمیں جو دین کی دعوت ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس میں ہمارا سب سے بڑا کردار اچھے اخلاق ہونا چاہیے اور ہمارے کچھ حکمت بھرے انمول موتی اس کے ساتھ گنے ہونے چاہیے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے جائیں تو انبیاء علیہ السلام کے بعد تابعین، صحابہ، تبع تابعین، اولیاء، صالحین، جتنے بھی نیک لوگ گزر چکے ہیں اور ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، تمام لوگوں کے ہم سوانح حیات میں یہی چیز دیکھیں گے، تمام کے واقعات میں ہمیں یہی چیز ملے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اخلاق حسنہ کا ایک معمہ عطا کیا ہوا تھا، جن کی وجہ سے لوگ ان کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے، لوگ ان سے محبت کیا کرتے تھے اور ان کی باتیں سننے کے لیے جوق در جوق لوگ کثیر تعداد میں ان کے قریب بیٹھا کرتے اور ان کی نشست میں ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طرح لمبی گفتگو نہ کرنے کی وجہ سے میں کچھ اہم واقعہ سلطان العارفین سید احمد کبیر الرفاعی قدس اللہ سرہ العزیز کے ایک مہم واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سلطان العارفین اپنی عبادات اور ریاضت سے فارغ ہو کر کچھ لمحے کے لیے رات کے پہر میں اپنے خوابگاہ کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے قریب ہوتے ہیں تو کچھ ان کو آواز سنائی دیتی ہے جو ان کے گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ جو جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان انہیں دیکھ کر دہشت زدہ ہو چکا ہے، خوف زدہ ہو چکا ہے۔ تو اس انسان سے پوچھتے ہیں کہ اے انسان مالک، تجھے کیا ہوا؟ کیوں آیا ہوا ہے تو گھر کے اندر؟ تو وہ انسان ان کے گھر میں چوری کی نیت سے آیا ہوا تھا۔ تو وہ اس کے پاؤں سے زمین کھسک جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اب بھی میری چوری پکڑی جائے گی اور مجھے سزا دی جائے گی۔ تو حضرت سلطان العارفین احمد کبیر الرفاعی قدس اللہ سرہ العزیز اس بندے کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ڈرنا نہیں، یہ جو تم اناج کی بوری اٹھانے جا رہے ہو، یہ اناج کی بوری قابل تأکل نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، آؤ میں تمہیں اس سے اچھی کھانے والی بوری عطا کرتا ہوں۔ یہ اگر آپ کو کھانا ہے تو اس کے چھلکے نکالنے ہوں گے، اس کو دھوپ میں سکھانا ہوگا، پھر اس کو دھونا ہوگا، پھر بہت سارے اس کے اوپر آپ کو تکلیف ہوگی، اس کے بعد جا کر آپ اس کی روٹیاں بنا کے کھا سکتے ہو۔ لیکن کیوں نہ میں سب کچھ بنایا بنایا ہوا اچھا اناج تمہیں دے دوں اور تم جا کے اسے آرام سے اپنے گھر جا کر اس کو روٹی بنا کے کھا سکتے ہو۔ آؤ میرے ساتھ اندر کی طرف آؤ۔ جب انہیں اندر بلایا گیا تو وہ بندہ اور خوف زدہ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید میری غلطیوں کی سزا مجھے ابھی بھگتنی پڑے گی اور مجھے میری غلطیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے اندر بلا رہے ہیں۔ تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کی طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لے، یہ بوریاں اٹھا، یہ بہت اچھی بوریاں ہیں اور اس میں اچھا اناج ہے، تو جا کر اپنے گھر سے اس کو کھا سکتا ہے۔ اور اس اناج کی بوری کو اٹھا کے اس کے کندھے پہ اور سر پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں راستہ تنگ ہے، یہاں سے تیرا گھر کی طرف مجھے بتا، تیرا گھر کدھر ہے؟
تو وہ بندہ اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فلاں محلے میں میرا گھر ہے، تو کہتے ہیں یہاں سے تیرے گھر جانے تک رات کا اندھیرا ہے، یہ ساری بوری گر جائے گی، راستہ تنگ ہے، میں تجھے تیرے گھر تک پہنچاتا ہوں۔ پھر اس آدمی کے ساتھ اس کی محلے تک پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی اس کا گھر آتا ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ میرا فلاں گھر ہے، تو اسے کہتے ہیں چا اب تو گھر جا اور تیرا کام کر، اور ایک بات سننا۔ اس کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں اے انسان، میں تو تجھے نہیں جانتا، لیکن ایک چیز جو آج سرزد ہوئی کہ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دروازہ تجھے ڈرانے کے لیے، تجھے دھمکانے کے لیے، تجھے خوف زدہ بنانے کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں نے کچھ آواز آنے لگی اس لیے میں نے دروازہ کھولا تھا۔ تو جس دروازے کی دستک کی آواز سے تو ڈرا اور سہما ہوا تھا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت سلطان العارفین اس بندے سے، چور جس نے چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا، اس بندے سے اس کے ڈرنے کی وجہ سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ اس سے کہہ رہے ہیں جو میں نے دروازہ کھولا اور میرے آنے کی وجہ سے تو ڈر گیا، تو سہم چکا تھا، تو میرا مقصد تجھے ڈرانا نہیں، دھمکانا نہیں تھا، مجھے آواز کی جستجو تھی کہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے تو ڈر چکا تھا نا، اس ڈر کی وجہ سے مجھے معاف کر دینا، کیوں کہ ڈر تجھے میری وجہ سے تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ جب اتنا ان کے الفاظ سنتا ہے، جب اس کے کان سے یہ آواز ٹکراتی ہے، تو بندہ پہلے ہی ڈرا اور سہما ہوا تھا اور عجب کیفیت دیکھ رہا تھا کہ میں جہاں جہاں چوری کرتا ہوں، جہاں جہاں سے مجھے پکڑا جاتا ہے تو مجھے مار پیٹ ہوتی ہے، گالی گلوچ کی جاتی ہے، میرے ساتھ دردناک واقعات پیش آتے ہیں، لیکن آج کا واقعہ ایک الگ اور تھلگ نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد جس وجہ سے میں ڈر چکا اس کی بھی وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ آنسوؤں کی بوچھار لیتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، لیکن اسے نیند نہیں آتی، اسے صرف یہی بات تڑپاتی ہے کہ یہ بندہ مومن کوئی نیک بندہ ہوگا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، اللہ کا کوئی چہیتا بندہ ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے اتنے اچھے اخلاق، مجھے اس کی کچھ بھی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بندہ بغیر سوئے ساری رات ایسے ہی گزار دیتا ہے۔ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو وہ سیدھا اس محلے کی طرف چلا جاتا ہے جہاں سے وہ رات میں اناج کی بوریاں لے کر آیا تھا۔ تو جیسے ہی اس گاؤں میں داخل ہوتا ہے تو لوگوں سے حکایات پوچھنے لگتا ہے، کیا آپ کے گاؤں میں کوئی ایسے برگزیدہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے ایسے ایسے اخلاق ہیں، جن کے نیک اخلاق ہیں، جن کے پاس کوئی لوگ اخلاق کی وجہ سے ان کے قریب بیٹھتے ہوں گے؟ تو سارے لوگ ایک ہی زبان ہو کر کہتے ہیں وہ کوئی دوسرے نہیں ہیں، وہ سلطان العارفین سیدنا احمد کبیر رفاعی قدس اللہ سرہ العزیز ہیں۔ جب وہ ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے ان کی گھر کی یا ان کی عبادت گاہ کی طرف لے جایا جائے، مجھے بتایا جائے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، تو سب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کے گھر کی طرف وہ بڑھنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب ہوتا ہے تو ان سے سلام کر کے مصافحہ کرتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اس شخص کو دیکھتے ہیں تو اسے کھڑے ہو کر کے اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کر کے اسے قریب بٹھاتے ہیں۔ جیسے وہ قریب بیٹھتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایک سوچ آتی ہے، ان کو رات کے واقعے کے بارے میں کچھ فکر بھی نہیں ہے، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی نہ رات کا چور یا مجھے کچھ سزا بھی نہیں دی یا کچھ بھی نہیں کہا، مجھے ایک محبت اور اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے قریب بٹھا لیا۔ یہ تو اللہ کے بے شک ولی ہیں، اللہ کے صالحین بندے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ قریب بیٹھ جاتا ہے اور اپنے کرتوت پر تائب ہو جاتا ہے، اور اپنی چوری اور اپنی جو غلطی ہے اس سے تائب ہو کر وہ ان کے ہاتھ بیعت ہو جاتا ہے اور ان سے معافی طلب کرتا ہے اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنا شروع کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ کیا چلا
کہ ایک انسان اگر ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے قریب میں اگر برا ہے، شرابی ہے اور نہ جانے کوئی غلطیوں میں پھنسا ہوا ہے، تو آج ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اسے سلام تک نہیں کرتے ہیں، اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اگر آج ہم پنجگانہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا یا اس کی نماز قضا ہو گئی تو ایسے انسان کو بھی ہم برا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر اسی شخص کے ساتھ ہم مل بیٹھ کر حکمت سے اللہ کی طرف اسے بلائیں، اگر اسے شراب نوشی کی عادت پڑی ہوئی ہے، شراب کی لت پڑی ہوئی ہے، ایک بے نمازی ہے، نماز کی طرف نہیں آ رہا ہے، تو اسے ہم اس کے قریب ہو کر اسے نماز کی دعوت دیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے نماز کی طرف، مسجد کی طرف لے آئیں، تو وہ کتنا ہی اچھا انسان بن جائے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صرف حضرت سلطان العارفین حضرت احمد الکبیر رفاعی قدس اللہ سرہ العزیز صرف انسانوں سے نہیں، ان کا جانوروں کے ساتھ بھی کس طرح ان کا واقعہ، اخلاق حسنہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ عصر کا وقت ہو رہا ہے، حضرت سلطان العارفین اپنے خوابگاہ میں آرام فرما رہے ہیں، قیلولہ فرما رہے ہیں، عصر کے وقت کے لیے وہ اٹھتے ہیں عصر کی نماز کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے قریب بستر پر ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ ان کے قریب میں آ کر سو رہا ہے، اور ان کی ہتھیلی اس کے قریب ہے اور ان کے کپڑوں پر وہ سو رہا ہے۔ جیسے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے، مجھے نماز کی طرف جانا ہے، کچھ دیر پھر اسی طرح اس کے ساتھ سوئے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچہ سو رہا ہے، اس کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اس کے بعد وقت زیادہ گزرنے کی وجہ سے جب وہ خود بخود نہیں اٹھتا تو کیا کرتے ہیں کہ اپنی آستین کو کینچی لے کر کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی آستین کو کینچی لے کر کاٹ دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اس کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ اور ایسے ہی آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جب نماز سے واپس آتے ہیں تو بلی کا بچہ وہاں سے چلا گیا ہے، اور جو آستین کا ٹکڑا وہاں پہ پڑا ہوا ہے اسے دوبارہ لے کر اپنی آستین میں لے کر پیوند کرتے ہیں اور سلائی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے کیا پتا چلا کتنی بڑی محبت اور اخلاق کی بات سلطان العارفین نے سکھائی کہ اس کے نیند میں خلل کی وجہ سے اپنے کپڑے کو پھاڑ دیا۔ اور آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، ان واقعات کی روشنی میں ہم کچھ دیر بیٹھ کر سمجھیں، سوچیں کہ ہمارے اندر کیا ہے کہ جو ہم آج کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ ہم اگر سامنے سے کوئی دوست جا رہا ہے، کوئی عزیز جا رہا ہے، اگر ہمیں اس سے بات نہیں کرنی، اپنے فون کو اٹھا کر بلا وجہ اپنے کان میں رکھ کر اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کوئی کال آئی ہے اس لیے وہ آپ سے بات نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کال نہیں آئی ہوئی ہے۔ یا رب، ہمیں یہ چیز سوچنا چاہیے آج ہم کتنے گندے ہیں، کتنے برے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے اور اچھے اخلاق سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔